رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس کے اندر کچھ لطیفے ہیں اور ایسے لوگوں کے لیے ان میں بڑا سبق ہے کہ جو خامخواہ کے سوال کر کے مفتیان کرام کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بے سر و پیر کے سوالات کہ جن کا کوئی تک نہیں بنتا، تو ایسے لوگوں کے لیے سبق بھی ہے کہ وہ اس طرح کے خیالی سوالات نہ کریں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امام شعبی سے داڑھی پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھا کہ جی داڑھی پر کیسے مسح کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ انگلیوں سے داڑھی کا خلال کر لیا کرو، انگلیوں سے داڑھی کا خلال کر لیا کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا مجھے اندیشہ ہے کہ اس طریقے سے داڑھی نہیں بھیگے گی، مکمل طریقے سے داڑھی تر نہیں ہوگی، نہیں بھیگے گی۔ تو امام شعبی نے کہا کہ پھر ایسا ہے، ایک کام کرو، رات ہی کو داڑھی کو پانی میں بھگو کر کے رکھ دیا کرو تاکہ وہ اچھے سے بھیگ جائے۔ ایسے کہتے ہیں کہ امام شعبی سے ہی ایک شخص نے پوچھا کیا حالت احرام میں انسان اپنے بدن کو کھجلا سکتا ہے؟ کھجا سکتا ہے اگر کھجلی ہونے لگے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ تو وہ شخص بولا کتنا کھجلا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کہ ہڈی نظر نہ آنے لگے تب تک کہ کھجا سکتا ہے۔ مطلب سوچنے کی بات ہے نا، کتنا کھجا سکتا ہے؟ ارے بھائی جتنی ضرورت ہے جب تک کہ کھجلی نہیں ختم ہو جاتی تو تب تک کہ کھجا لیا جائے۔ یہ کیا سوال ہوا کتنا کھجلا سکتا ہے کتنا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ کھجلی آدمی جب تک ہی کرتا رہے گا جب تک کہ اس کو سکون اور اطمینان نہ مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کو ایسے ہی جوابات دینے چاہیے۔ ایسے ہی ایک شخص نے عمر بن قیس سے پوچھا کہ جی اگر انسان کے کپڑے، جوتے اور پیشانی وغیرہ میں مسجد کی کچھ کنکریاں لگ جائیں، چونکہ پہلے زمانے میں صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی، مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی تو صفوں کی جگہ کنکریاں بچھائی جاتی تھی اور ان پر سجدہ وغیرہ کیا جاتا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر مسجد کی کچھ کنکریاں انسان کے پیشانی پر، کپڑوں پر، جوتوں وغیرہ کے اندر لگ جائیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بھائی پھینک دینا چاہیے۔ تو وہ شخص بولا لوگ کہتے ہیں کہ وہ کنکریاں جب تک دوبارہ مسجد میں نہ پہنچائی جائیں تب تک کہ وہ چیختی رہتی ہیں۔ تو عمر بن قیس نے کہا کہ پھر ان کو اس وقت تک چیخنے دو جب تک کہ ان کا حلق نہ پھٹ جائے۔ تو وہ شخص بولا سبحان اللہ، بھلا کنکریوں کا بھی کہیں گلا ہوتا ہے جو گلا پھٹ جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ چیختی کہاں سے ہیں؟ تو وہ چیختی کہاں سے ہیں جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جب تک کہ ان کو واپس مسجد میں نہ لے آئیں تو تب تک کہ وہ چیختی رہتی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ان کے چیخنے کے لیے گلا ہو سکتا ہے تو پھر ان کو چیخنے دو، چلانے دو جب تک کہ گلا نہ پھٹ جائے۔ تو عجیب سوال ہے، ظاہر سی بات ہے جواب تو یہی تھا کہ بھئی اگر کچھ لگ گیا ہے تو جا کر کے باہر پھینک دیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ایسے کہتے ہیں ایوب کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو سنا، وہ حضرت عکرمہ سے کہہ رہا تھا فلاں شخص نے خواب میں میرے اوپر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی ہے، خواب میں میرے اوپر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی ہے۔ تو حضرت عکرمہ بولے تم بھی اس کے سائے کو 80 کوڑے مار لو، تم بھی اس کے سائے کو 80 کوڑے مار لو۔ ارے بھائی خواب کی بات ہے، کس نے کس پہ کیا لگایا، تو خواب کوئی حجت تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو عجیب فالتو کا سوال ہے۔ تو اگر خواب میں لگائی ہے تو تم بھی اس کے جو سایہ ہے سائے کو مار لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ریئلٹی میں تو نہیں ہے، تو جب ریئلٹی میں نہیں ہے تو آپ اصل انسان کو تو نہیں مار سکتے، اس کا سایہ ہے تو سائے کو مار لو۔ اچھا، ایسے ہی کہتے ہیں آمش کہتے ہیں ایک شخص امام شعبی کے پاس آیا اور پوچھا ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ کیا پوچھتا ہے کہ ابلیس کی بیوی کا کیا نام ہے؟ تو امام آمش نے جواب دیا کہ بھئی میں اس کی شادی میں شریک نہیں ہوا تھا تو اس لیے مجھے پتہ نہیں کیا نام ہے۔ تو لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ ابلیس کی بیوی کا نام کیا ہے۔ سیر اعلام النبلاء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور پوچھا جب میں اپنے کپڑے اتار کر ندی میں غسل کرنے کے لیے جاؤں تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف؟ میں چونکہ پہلے زمانے میں یا تو حمام میں غسل ہوتا تھا یا تو پھر ندی نالے وغیرہ جو گاؤں کے قریب تالاب وغیرہ ہوا کرتے تھے تو وہاں جا کر کے غسل کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں کہ جب میں ندی میں نہانے جاؤں تو اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف رکھوں یا کسی اور طرف رکھوں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہتر ہے کہ تم اپنا چہرہ کپڑے کی طرف رکھو تاکہ کوئی انہیں چرا نہ لے، تاکہ کوئی انہیں چرا نہ لے۔ تو عجیب سوال ہے فالتو کا بھی۔ ظاہر سی بات آدمی نہا رہا ہے تو جب ندی میں ہے تو کدھر بھی رخ کر کے نہا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نہانے میں تھوڑا ہی مسئلہ ہے، وہ تو بیت الخلاء کا مسئلہ ہے کہ جب آدمی ٹوائلٹ کے لیے جائے، استنجا کے لیے جائے تب قبلے کی طرف نہ جو ہے پیٹھ کرنی چاہیے نہ سینہ کرنا چاہیے۔ نہاتے ہوئے تو آدمی کسی بھی طرف نہا لے۔ تو امام ابو حنیفہ نے یہی جواب دیا کہ ایسا ہے کپڑوں پر نظر رکھو کہیں چرا کے کوئی لے کے نہ بھاگ جائے۔ تو یہ کچھ مزاحیہ لطیفے بھی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک بڑا اہم سبق یہ ہے کہ علماء کو ایسے فالتو اور بے فائدہ سوالات سے پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوال وہی کرنا چاہیے کہ جس میں دین و دنیا کا کوئی فائدہ مثمر ہو، جس میں دین کا فائدہ ہو تو ایسے سوالات کرنے چاہیے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔